بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک بہن کی طرف سے سوال موصول ہوا ہے ہمیں کہ اسلام میں جو کوئی کسی بہن کا اگر شوہر فوت ہو جائے، یعنی if a woman loses her husband, widow جسے عربی میں بولتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں ارملہ، وہ جب بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے پھر فرائض جو ہیں وہ کیا اس کی اپنی ذمہ داری ہے یا اسلام میں اس کے حقوق کیا ہیں، دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو دینی رہنمائی پوچھی ہے، بہت ہی اعلیٰ سوال ہے اور یہ ایک معاشرتی سوال ہے، اور اس لیے میں یہاں پہ آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا کہ اگر اس روئے زمین پر، اس کائنات پر کوئی ہیومنسٹک دین ہے نا، جو مکمل طور پہ انسانیت کے حقوق کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، جو بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ خیال دین میں یہی رکھیں آپ کہ اللہ کے جو بندوں کے حقوق ہیں نا، وہ بھی اللہ کے ہی حقوق ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ سے علیحدہ ہیں، کیونکہ اللہ ہی ان کا حکم دیتا ہے۔ آئیے اب ہم کتاب اللہ کی طرف چلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء سے بہتر کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت کا سوال ہے، بہن کا سوال ہے، تو سورہ نساء پہ چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 چلتی ہیں۔ تو سب سے پہلا حق تو شریعت نے رکھا ہے جی، حق ترکہ، یعنی جب بہن دنیا میں اکیلی رہ گئی تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ بعض کیونکہ کیسز ایسے ہوتے ہیں، کمبائن فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں یہی ہوتا ہے کہ جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ ساری فیملی کا شیئرڈ ویلتھ ہوتی ہے، شیئرڈ کامن گڈ ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس آخر میں جو بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں یار بندہ تو کمبائن فیملی سسٹم میں تھا تو اس کا کچھ رائے نہیں، بھائی اب تم اپنا خود ذمہ کرو۔ یہ آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے بارے میں خاص طور سے اپنے آخری خطبے میں ڈرایا، تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آئیے رسول اللہ کی بات کو دیکھتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ آپ سے اس نے فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا نا، وہ ایسے ہی جو فی سبیل اللہ، یعنی کہ جنگ میں جو مجاہد جاتا ہے نا، ویسے ہے وہ، نہیں تو کم از کم اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی تمام رات، ہر رات میں بغیر بیمار ہوئے، بغیر تھکے عبادت ہی کرتا رہے، یا تمام دن روزے ہی رکھتا رہے، اور ایسے روزے جس میں افطار ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو نبیوں کے روزے ہوتے ہیں جس میں افطار ہی نہیں ہوتی، مسلسل روزے۔ اتنا ثواب بتایا اللہ کے نبی نے بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے کا۔ یہاں آپ غور کریں، بیوہ اور مسکین کو اکٹھا کیوں رکھا؟ اس لیے اکٹھا رکھا کہ بیوہ کے جو بچے ہیں وہ مسکین ہی ہے نا بیچارے۔ مسکین فقیر نہیں ہوتا، مسکین وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے جو اس وقت کمزوری میں ہے۔ یہ وہ مسکین ہے جو یتیم بھی ہیں، اور ان یتیموں کی مبارکباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک خوشخبری دے دی ہے بہنوں بھائیوں، یہ سن لیں آپ کہ 2983 ساتھ ہی اسی صحیح مسلم میں آگے حدیث آ جاتی ہے، آپ نے ایسے کیا، یوں۔ میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، میں بس اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے اشارہ کیا تھا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم، آپ کو پتہ ہے، نعرے بڑے لگاتے ہیں محبت کے، عشق رسول کے۔ جس کو رسول اللہ کا صحیح معنوں میں ساتھ چاہیے یا وہ عشق چاہیے نا، تو وہ پھر یہ کام کرے۔ تو یتیموں کی کفالت بھی بیواؤں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، وہ بیوہ کے بچے ہیں۔ تو دیکھیں، دین محمدی میں بیوہ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین تو ہر وقت کفالت کر رہا ہے، بیوہ کی بھی کر رہا ہے، یتیم کی بھی کر رہا ہے۔ چلے میں اب آپ کو ایک اور خوشخبری دے دیتا ہوں، چوتھا پوائنٹ ہے آج، یہ چوتھا پوائنٹ بتانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر چاہتے ہو نا تمہارے دل کی مرادیں پوری ہوں اور تمہارے دل میں نرمی بھی پیدا ہو، تمہارے دلوں میں نرمی آئے اور تمہاری مرادیں پوری ہوں، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے اور علامہ البانی اس کو سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں بھی لے کر آئے ہیں۔ پانچویں بات میں آپ کو آخری پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو اپنے کسی بھی مسلمان کا، اب دیکھیں آپ، کسی بھی مسلمان کا غم دور کرے گا نا، کوئی بھی غم تکلیف، بیواؤں اور یتیموں سے زیادہ غم والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی ضروریات سے زیادہ کس کی ہو سکتی ہیں ضروریات؟ ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کو کہیں جاؤ تم
تو حدیث سن لیں، رسول اللہ نے کہا جو بھائی کسی مسلمان کا غم دور کرے گا نا، دوسرا مسلمان، اللہ قیامت کو اس کا غم دور کرے گا، یہ بھی صحیح مسلم میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیوہ جو ہے نا اور یتیم، یہ ہر وقت ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہیں، اور سب سے زیادہ ان کے ذمہ دار اس گھر میں وہ باپ ہے جس کے سارے بچے کماتے تھے اور وہ شادی شدہ بھی تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم شریعت میں ایک لفظ بولتے ہیں محجوب، یعنی فرض کریں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میرے بچے ہی اگر یتیم ہو جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ میرے والد صاحب لیں گے۔ میری جتنی جائیداد ہے اس کے وہ اوورٹیک ان کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر ڈسٹریبیوشن وہ خود کرتے ہیں۔ وہ چاہیں تو وہ جو میرا ترکہ جو میں نے اپنا علیحدہ رکھا ہوا تھا وہ ایز اٹ از میرے پاس، ان کے بچوں کے پاس جائے گا، جو تقسیم ہے قرآن کی۔ مگر فرض کرے میری ساری پراپرٹی شیئرڈ تھی ان کے ساتھ، اب شیئرڈ پراپرٹی میں کیا ہوا میرے ساتھ، وہاں پہ پھر وہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یہ ہم کبھی نہیں کریں گے بیوہ کے ساتھ کہ ایک تو اس کو کہیں تم نے شادی نہیں کرنی ورنہ ہمارے بچے دوسرے گھر میں چلے جائیں گے، او ہماری بیٹی بھی ہے، یہ پوتی ہے ہماری، ایک تو یہ پابندی لگانا، اور اس کو کہنا خود کما کے کھا۔ عورت کو اسلام نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کو تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تو سڑکوں پہ دھکے کھا، بسوں میں رول، باسز کی گالیاں سن، یہ کر۔ عورت کی تو ہر وقت کفالت اس دین نے کی ہے، اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھائی ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارے دیے، عورتوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور ہم کیسے نہیں دیں؟ تو یہ میری کچھ اہم باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں چیدہ چیدہ۔ امید ہے کہ معاشرے کے جو لوگ میری اس بات کو سنیں گے وہ بیواؤں کا اور یتیموں کا ایک معاشرتی ذمہ داری سمجھ کے خیال رکھیں گے، صرف دادا دادی نہیں بلکہ تمام بہن بھائی، وہ جو فوت ہوا ہے اس کے بہن بھائی بھی تو تھے نا، وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ خاص محبت کریں، ان کو بالکل نہ ڈانٹیں۔ ایک میں آپ کو چھوٹا سا آخر میں ایک واقعہ بتاتا چلتا ہوں، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں واقعہ، ان کے بیٹے کو کسی نے گلی میں کھیلتے ہوئے مارا، اور بہت زیادہ مارا۔ تو امیر المومنین کو جب شکایت آئی تو وہ بچے کو لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ یہ بڑا بدتمیز بچہ ہے، دیکھیں اس نے آپ کو کیسے، آپ کے بیٹے کو مار مار کے اس کا حشر کر دیا۔ تو آپ نے جب اس کی طرف بڑھے تو اس کی ماں بھاگی آ گئی، تو اس کی ماں نے کہا کہ امیر المومنین یہ یتیم ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو کچھ نہ کہنا۔ تو یہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ تو بس بھائیو، یہ واقعہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔